आज व्यू 360 में ई सिगरेट्स, अमेरिका में सेहत का नया बहरान, क्या पाकिस्तान में भी एक मसला बन सकता है? बेगम राना लियाकत अली खान की सरहद के दोनों जानिब गुजरी दिलचस्प जिंदगी पर खुसूसी रिपोर्ट। और वी एक्ट, खैबर पख्तूनख्वा में थिएटर के जरिए बेहतरी की कोशिश। सिगरेट नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है। पैकेजिंग बदलने से कहीं हम ये पैगाम तो नहीं भूल रहे। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। सिगरेट पीने का एक नया अंदाज अब जानलेवा साबित हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, जिसे ई सिगरेट और वेप के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुल्कों में मकबूल है और अमेरिका में ये सेहत का एक बहरान बन गया है। अमेरिका में वेपिंग से मुंसलिक पहली मौत इस साल अगस्त में वाक़ हुई और अब तक 23 रियासतों में कम से कम 29 अमवात का ताल्लुक वेपिंग यानी ई सिगरेट पीने से जोड़ा जा चुका है। वेपिंग करने वाले 1000 से ज्यादा अफराद में फेफड़ों के जख्म पाए गए हैं। हलाक और बीमार होने वालों में ज्यादातर नौजवान हैं। ट्रंप इंतजामिया फ्लेवर्ड ई सिगरेट्स पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का सोच रही है। ई सिगरेट दरअसल बैटरी से चलने वाला एक सिगरेट है। इसमें तंबाकू तो नहीं होता, आम सिगरेट जैसा धुआं भी नहीं होता, लेकिन सिगरेट की लत लगाने वाली निकोटीन मौजूद होती है और उसके साथ कई और गैसें और केमिकल्स जो इसे खुश जायका बनाते हैं लेकिन मुज़र सेहत भी साबित हो सकते हैं। अमेरिका में 10-15 साल से वैसे तो ई सिगरेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन पहली मर्तबा अचानक इतनी बड़ी तादाद में अमवात की वजह वेपिंग को करार दिया जा रहा है। तो आज के शो की पहली रिपोर्ट में इरम अब्बासी बता रही हैं कि ई सिगरेट इस्तेमाल करने वाले कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। अमेरिका में वेपिंग या ई सिगरेट के बढ़ते हुए इस्तेमाल और इससे पैदा होने वाले सेहत के संजीदा मसाइल से वालिदैन और शोबा सेहत के एहलकार सभी परेशान है। रियासत विस्कॉन्सिन के शहर मेडिसन से ताल्लुक रखने वाले 16 साला लॉगन क्रहन को सांस के शदीद मसाइल की वजह से इंटेंसिव केयर यूनिट में अपनी जिंदगी की जंग लड़ना पड़ी थी। अगर आप अभी सिगरेट या वेपिंग के आदी नहीं तो प्लीज शुरू भी मत करें, और अगर आप आदी हैं तो मैं इल्तिजा करता हूं कि प्लीज छोड़ दें, जबकि छोड़ना अभी एक मुश्किल मरहला लगेगा। एक सरकारी सर्वे के मुताबिक गुज़िश्ता बरस हर 5 में से एक अमरीकी हाई स्कूल सीनियर ने तंबाकू नोशी के लिए वेप इस्तेमाल किया। 18 साला जिमी जॉनसन की वालिदा उस वक्त बेयकीनी की कैफियत में चली गई जब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वेपिंग के बायस उनका बच्चा खुद सांस नहीं ले पा रहा। It was really scary. मैं इतनी डर गई जब डॉक्टर ने हमें बताया कि मेरे बच्चे का सांस लेने का निजाम एक 90 साला बूढ़े आदमी का है। इतनी खौफनाक सूरत हाल थी कि उसे सच बताना पड़ा कि वो रोजाना कितना वेप करता था और वो क्या इस्तेमाल करता था। इसके बाद ही डॉक्टर ने कहा कि ये वेपिंग की वजह से बीमार हुआ। सन 2018 के एक सर्वे के मुताबिक अमरीकी तालिबे इल्मों में ई सिगरेट स्मोकिंग या वेपिंग में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 100 गुना इजाफा हुआ है। माहिरीन का कहना है कि अमरीकी नौजवानों में बढ़ते हुए वेपिंग के रुझान की एक वजह मार्केटिंग के जरिए फैलाया हुआ ये तासुर है कि शायद वेपिंग तंबाकू नोशी से कम नुकसानदेह है, जो कि एक गलत तासुर है। तिबी माहिरीन इब्तिदा में पाए जाने वाले इस तासुर को अब बेबुनियाद करार दे रहे हैं कि ई सिगरेट्स में रवायती सिगरेट के मुकाबले में सिर्फ खालिस निकोटीन होने के बायस ये कम नुकसानदेह होता है। आपको हार्ट अटैक हो सकता है, एंजिना हो सकता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो हार्ट वेसल्स पे होता है, प्लैक बिल्डअप जिसे कहते हैं ना कि आपके लिपिड जो कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होता है, प्लैक बिल्डअप भी करता है। तो ये तो आपके दिल पे इफेक्ट हो गया इसका, लंग्स पे भी इफेक्ट है इसका। तो जब आप इनहेल कर रहे हैं तो ये जो टॉक्सिन मैंने अभी आपको बताए थे या द फ्लेवरिंग एजेंट है या द एक्रोलीन वगैरह, ये आपकी जो सांस की नाली है इसको डैमेज कर सकता है। इसके अलावा जो फेफड़े इटसेल्फ लंग्स हैं उनके टिश्यू को भी डैमेज कर सकता है। कफ तो बड़ी कॉमन है, क्रॉनिक कफ होती है जो पेशेंट प्रेजेंट होगा, एज़मा डेवलप कर सकते हैं। वो जो अमवात हुई है रीसेंट, उसका रीज़न ये है कि लंग्स को इसकी इन्हेलेशन की वजह से लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो गई है, बोथ लंग्स में सिग्निफिकेंट के पेशेंट सांस भी नहीं ले सकता। अमेरिका में तिब्बी माहिरीन जोर दे रहे हैं कि घरों और तालीमी इदारों में वेपिंग और ई सिगरेट्स के इस्तेमाल के सेहत पर मुज़र असरात से मुतालिक खुलकर बात की जाए। इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC। ई सिगरेट मुतारिफ कराने वालों का दावा था कि ये आम सिगरेट की आदत छोड़ने में मदद दे सकता है, लेकिन हक़ाइक़ ज़ाहिर करते हैं कि इसने नौजवानों को जिन्हें आम सिगरेट की आदत नहीं थी अपनी जानिब खींचा। ऐसा क्यों हुआ, जानते हैं नुखबत मलिक से। नुखबत, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या वजह है कि एक नई ऑडियंस मिल गई उनको, नौजवान इस जानिब आ गए?
سارا سب سے پہلی وجہ تو میں یہ بتاؤں گی کہ اگر آپ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں جو اس وقت ہے یہ ایک ویپ ہے اور یہ جتنا سمارٹ دکھ رہا ہے دکھنے میں اس کی جو بناوٹ ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے مقبولیت کی اور اتنا اس کو جو آسانی سے جو مارکیٹ کیا جاتا ہے یہ بالکل فلیش ڈرائیو لگتی ہے. یہ یو ایس بی سے ہی چارج ہوتا ہے. اس کے اوپر کا حصہ جو ہے اس میں نکوٹین اور وہ کیمیکلز اور فلیورز ہیں جو بچوں کو جو اٹریکٹ کرتے ہیں اور اس کا جو سب سے جو اس کو مارکیٹ کیا جاتا ہے تو اس کو یہی اس کا سب سے بڑا فائدہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو آپ آسانی سے چھپا سکتے ہیں اور اسی کی وجہ سے جو ہے یہ اب انڈور اسموکنگ جو ہے وہ امریکہ میں سکولز میں بہت زیادہ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اور یہ میں بتاتی چلوں کہ اس ڈیوائس کی جو قیمت ہے وہ $20 سے لے کے $60 یا $80 تک بھی جاتی ہے جو اسٹوڈنٹس کے لیے یقیناً بہت مہنگی ہے. مہنگی ہے, اس کے باوجود وہ اس کو خرید رہے ہیں تو مارکیٹنگ میں ایسی کیا بات ہے, کس طرح سے اس کو مارکیٹ کیا گیا ہے کہ ینگ لوگ اس کی جانب کھینچ رہے ہیں؟ اس میں اس کی مارکیٹنگ کے لیے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب اس کے مینوفیکچررز مارکیٹ میں آئے تو ان کو اس کو مارکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ یہ اتنی فیشنیبل اور اتنی ٹرینڈی چیز بنائی گئی کہ بہت ساری اور مارکیٹنگ کمپنیز جو تھی وہ میدان میں اتری. خصوصاً امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری کمپنیز ایسی آئیں جنہوں نے ان مینوفیکچررز کو مارکیٹنگ کیمپینز بنا کر دینے اور اس کو مارکیٹ کرنے کی آفرز کی اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ بہت منظم کیمپین جو ہے وہ چلائی جاتی ہے. اس کے بارے میں پیجز بنائے جاتے ہیں, فین کلبز کریٹ کیے جاتے ہیں, ایونٹس فیس بک کے ذریعے جو ہے وہ پلان کیے جاتے ہیں جہاں پہ نوجوانوں کو بلا کے جو ہے اس کے یہ ویپنگ کے مقابلے اور اس طرح کی چیزیں کروائی جاتی ہیں. باقاعدہ ایکٹیویٹی بنا کے اور کول ایکٹیویٹی ینگ لوگوں کے لیے اس طرح بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. تو اب سوال یہ پھر پیدا ہوتا ہے کہ جب اموات ہو رہی ہیں اور اتنی شدید تنقید ہو رہی ہے اس پروڈکٹ پہ تو اس کو بنانے والی کمپنی آپ کیا کہہ رہی ہیں, وہ کیسے اپنا دفاع کر رہی ہیں؟ دیکھیے جو مینوفیکچررز ہیں وہ تو جو ہے ان کے نزدیک تو یہ پہلے بھی نقصان دہ نہیں تھا, ان کے نزدیک اب بھی نہیں ہے. لیکن جو سب سے زیادہ اگر ہم تنقید دیکھیں تو اس کمپنی جول پہ جو آئی ہے کیونکہ اس کی جو اسمارٹنیس اور اس کی جو ٹرینڈینیس ہے وہ اس قدر مقبول ہو گئی, جول کو سب سے زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا. جول نے صرف یہ کیا کہ انہوں نے اس تنقید کو اور ان اموات کو اور اس کی سیریسنیس کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے تو اس کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں کیون برنز انہوں نے استعفیٰ دیا اور اس کے بعد اب انہوں نے جو ہے وہ یہ پرومس کیا ہے پالیسی میکرز کے ساتھ کہ وہ جتنے بھی اس کے براڈ کاسٹ پرنٹ کیمپینز ہیں اشتہاری مہمات ہیں وہ سب کو ختم کر رہے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم یہاں پہ گفتگو کو ختم کریں گے, لیکن ایک جو ہم نے بھی ذکر کیا کہ ٹرمپ انتظامیہ اس پہ جو خاص طور پہ فلیورڈ ای سگریٹ ہے اس کو ختم کرنے کی, اس کے اوپر کمپلیٹ بین لگانے کا سوچ رہی ہے اور مختلف راستوں میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تیاری, اس کی فروخت اور مارکیٹنگ پہ نئی پابندیاں جو فیڈرل پالیسی جو ہے وہ جو ہے وہ 2020 تک پلان کی گئی ہے کہ وہ ایک ایسی فیڈرل پالیسی بنے گی جس کی وجہ سے امریکہ سے تمام قسم کے ای سگریٹس جو ہے وہ مارکیٹ سے اٹھا لیے جائیں گے. آلرائٹ, تھینک یو ویری مچ نخبت ملک, ہمارے ساتھی ہیں بہت انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ڈیٹیلز انہوں نے دی ہمیں. یہاں پہ اتنا بتاتے چلوں آپ کو کہ ویپنگ یا ای سگریٹ کا استعمال پاکستان میں بھی بڑھ رہا ہے. تو اسلام آباد سے اب گیتیا رانیس ہمیں بتا رہی ہیں کہ ای سگریٹس کے مضر صحت اثرات اگرچہ وہاں بھی نظر آ رہے ہیں لیکن ان مصنوعات کی ریگولیشن کے بارے میں اب تک کوئی پالیسی سامنے نہیں آئی. 24 سالہ طلحہ اس وقت ڈاکٹر کے پاس آئے ہیں. یہ ان کا آخری چیک اپ ہے جو ای سگریٹ چھوڑنے کے بعد کیا جا رہا ہے. بہت سے نوجوانوں کی طرح طلحہ نے پچھلے سال سگریٹ نوشی چھوڑ کر ویپنگ شروع کی, لیکن پھر انہیں منہ اور پھیپھڑوں کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. I was a chain smoker. پھر مجھے پتا چلا کہ اس کے بہت زیادہ نقصانات, تو پھر میں نے وہ چھوڑ کے ای سگریٹس جو ہیں ان کو یوز کرنا شروع کیا کیونکہ ان کے باکس کے اوپر میں نے پڑھا تھا, لکھا ہوا تھا کہ اٹ از مچ لیس ہارمفل دین دا نارمل سگریٹ. میرا تو منہ جو تھا وہ بہت زیادہ سوکھ گیا تھا. اس کے علاوہ میرا تھروٹ جو تھا, مجھے ہر وقت کف رہتی تھی, میرا تھروٹ ڈرائی رہتا تھا, میری آئیز جو تھیں یہ ڈرائی رہتی تھیں, مجھے ہر وقت چیسٹ میں تھوڑا سا پین سٹارٹ ہو گیا تھا. میں ایک ایڈکشن مجھے ڈیولپ ہو گئی تھی. میں جس طرح تھا میں کول بننا چاہتا تھا, اسی طرح میری طرح جتنے بھی لڑکے ہیں وہ کول دکھنا چاہتے ہیں, اس وجہ سے وہ بس نہیں چھوڑتے. ماہرین صحت کا کہنا ہے یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ ای سگریٹس پینا عام سگریٹ نوشی سے بہتر ہے کیونکہ ان میں بھی تمباکو کی طرح مضر صحت نکوٹین موجود ہوتی ہے. سب سے پہلے تو اس میں زیروسٹومیا کوز کرتا ہے ای سگریٹس. دیٹ مینس کہ لیک آف سیکریشنز آف اورل کیویٹی وچ لیڈس ٹو oral ulcers, oral cuts, bleeding from the gingiva, bleeding from the throat, اور باقی جو ہے اوورآل ہیلتھ پہ اس کے بہت زیادہ افیکٹ ہے. وین یو انہیل اٹ تو لنگس جو ہیں وہ آج سب سے زیادہ اس کے افیکٹ ہوتے ہیں, اور دیر از اے ڈیزیز دیٹ از کالڈ پاپ کارن ڈیزیز, وہ اسی سے ایگریویٹ ہوتی ہے. پاکستان میں تمباکو نوشی کے خلاف موجود قوانین ای سگریٹس اور ویپس پر لاگو نہیں ہوتے.
اگرچہ فی الحال یہ واضح نہیں کہ عام سگریٹ کے متبادل پاکستان میں کتنے بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہے ہیں، پارلیمنٹری سیکرٹری برائے صحت کا کہنا ہے کہ معاملے پر ان کی نظر ہے۔ دیکھیں جی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چاہے وہ الیکٹرانک سگریٹ ہو یا کنونشنل سگریٹ ہو، دونوں ہی ہارمفل فار ہیلتھ ہیں۔ مگر ابھی جو پریزنٹلی جو منسٹری آف ہیلتھ ہے، اس کے اوپر کچھ اسٹڈیز جو ہے وہ کنڈکٹ کرا رہی ہے، اور اس چیز کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ کیا ہم اس کو کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کوئٹنگ ٹول کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ایک پالیسی پیپر جو ہے وہ تیاری میں ہے، کچھ اسٹڈیز جو کنڈکٹ کی جا رہی ہیں، ان کی روشنی میں جو ہے وہ منسٹری آف ہیلتھ ایک پالیسی پیپر بنا رہی ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالی نومبر میں ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا۔ امریکہ میں ویپنگ سے منسلک ہلاکتوں کے بعد کئی ریاستوں میں ان کی تیاری، فلیورڈ ای سگریٹس کی فروخت اور استعمال کے قوانین کو سخت کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی ای سگریٹ سے متعلق قانون سازی تو شاید جلد سامنے آ جائے، لیکن طلحہ جیسے نوجوانوں کا خیال ہے کہ اس وقت ضروری یہ ہے کہ عوام میں ای سگریٹس کے مضر اثرات کے حوالے سے آگاہی پیدا کی جائے۔ گیتی آرانیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ ای سگریٹس کے صحت پر اثرات کے بارے میں اگرچہ بھی بہت سی تحقیق ہونا باقی ہے، لیکن اب تک سامنے آنے والی معلومات کے مطابق یہ بھی عام سگریٹ کی طرح منہ اور پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہی نظر آ رہا ہے، اور اس سے نکلنے والے بخارات بھی پاس بیٹھے شخص کے پھیپھڑوں کو متاثر کر سکتے ہیں، بالکل ایسے جیسے سگریٹ کا دھواں اسموکنگ نہ کرنے والوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی لیے ماہرین صحت کا مشورہ یہی ہے کہ ای سگریٹ سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر۔ وزٹ کیجیے urduvoa.com کا فیس بک پیج، اس کے علاوہ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی اہلیہ رانا لیاقت علی خان کی پہچان صرف اپنے شوہر کے نام سے نہیں، وہ تحریک آزادی کی ایک سرگرم کارکن تھیں۔ کئی ملکوں میں انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی، پاکستان کی سفیر رہیں، اور اس کے علاوہ پاکستانی خواتین کے حقوق کے لیے آخری دم تک کام کرتی رہیں۔ تقسیم ہند سے پہلے بھی ان کی زندگی کچھ کم دلچسپ نہیں تھی۔ سرحد کے دونوں جانب ان کی زندگی کو سمیٹا گیا ہے ایک نئی کتاب میں، جس کا نام ہے دی بیگم، پورٹریٹ آف رانا لیاقت علی خان، پاکستان's pioneering فرسٹ لیڈی۔ اس کتاب کو ایک بھارتی مصنفہ دیپا اگروال اور ایک پاکستانی مصنفہ تہمینہ عزیز نے مل کر لکھا ہے۔ ان کی تحقیق پہ مبنی 2 حصوں کی خصوصی رپورٹ میں آج دیکھتے ہیں پارٹیشن سے قبل بیگم رانا لیاقت علی خان کی زندگی کی کہانی، جو پیش کر رہی ہیں رتل جوشی۔ دی بیگم، پورٹریٹ آف رانا لیاقت علی خان، پاکستان پائنیئرنگ فرسٹ لیڈی کی بھارتی مصنفہ دیپا اگروال شمالی بھارت کے الموڑا شہر سے ہیں۔ اس شہر میں 1905 میں پیدا ہوئی آئرین پنت، یہی آگے چل کر رانا لیاقت علی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہم لوگوں کے لیے ایک بہت تعجب کی اور گرو کی بات بھی تھی کہ ہمارے شہر کی ایک لڑکی پاکستان کے سب سے پہلے پردھان منتری کی پتنی تھی۔ یہ بھی میں بچپن سے سنتے آ رہی تھی کہ ہاں وہ تو نیدرلینڈز کی امبیسڈر بن گئی ہیں یا سندھ کی گورنر بن گئی ہیں۔ رانا لیاقت علی کا بچپن اپنے زمانے کی لڑکیوں سے بہت الگ رہا۔ ان کے ہندو برہمن خاندان نے عیسائی مذہب اپنا لیا تھا۔ جو ایجوکیشن ان کو ملا دیٹ از بیکاز آف ہر کرسچن بیک گراؤنڈ۔ یہ نینی تال میں ویلزلی اسکول میں پڑھی، جو صرف انگریزوں کے بچوں کے لیے ہوتا تھا۔ شی واز اے گڈ سنگر اور گٹار بھی بجاتی تھیں۔ رانا اعلیٰ تعلیم کے لیے لکھنؤ گئی، جہاں وہ ایم اے اکنامکس میں اپنی کلاس میں واحد لڑکی تھی۔ سپاٹی تھے، ان کو کافی تنگ کرتے تھے، ان کی سائیکل کا ٹائر پنکچر کر دیتے تھے، کبھی ان کے کیریکیچر بلیک بورڈ میں بناتے تھے۔ مطلب لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا تھا کہ یہ لڑکی کیسے ایم اے اکنامکس کر رہی، کیونکہ یہ 1920s کی بات ہے۔ ان دنوں لیاقت علی خان یو پی لیجسلیٹو کونسل کے ممبر تھے۔ سائمن کمیشن پر ان کی زبردست تقریروں سے رانا کافی متاثر ہوئیں۔ بہار میں سیلاب آیا تو رانا اپنے کالج کے فنڈ ریزر کے ٹکٹ بیچنے اسمبلی گئیں۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ دروازہ لیاقت علی خان صاحب نے کھولا اور انہوں نے کہا کہ میں ٹکٹ بیچنے آئی ہوں۔ تو پہلے تو انہوں نے تھوڑی آناکانی کی، تو پھر کہنے لگی نہیں دیکھیے ہمارا تو جینیون کاز ہے۔ وہ بولے کہ اچھا ٹھیک ہے میں ایک ٹکٹ لے لیتا ہوں۔ تو کہنے لگی نہیں کم سے کم 2 تو لیجئے، اور اگر آپ کی کوئی کمپنی نہیں ہے تو میں ہی آپ کے ساتھ آ جاؤں گی۔ سن 1931 میں رانا دلی کے اندرپرست کالج فار ویمن میں اکنامکس کی پروفیسر لگی۔ یہ وہ دور تھا جب لڑکیوں کا دوسرے شہر جا کر نوکری کرنا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔
इसी दौरान लियाकत अली खान यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल के डिप्टी प्रेसिडेंट मुंतखब हुए और राणा ने उन्हें मुबारकबाद का खत लिखा। और लियाकत अली खां का जवाब आया, मैं दिल्ली आते रहता हूँ और क्यों ना किसी दिन हम लोग वेंगर्स में एक साथ एक कप चाय पी लें। 1947 में तकसीम हिंद के बाद बेगम राना लियाकत अली खान के साथ पाकिस्तान चली गईं, जहां जिंदगी के कई उतार चढ़ाव उनका इंतजार कर रहे थे। रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली। तो ये था बेगम राना लियाकत अली खान की जिंदगी का पार्टीशन से पहले तक का सफर। पाकिस्तान बनने के बाद उनकी जिंदगी कैसी थी, फिलहाल देखते हैं उसकी एक छोटी सी झलक। शुरू में तो दोनों के बहुत ड्रीम्स थे जो इकट्ठे उन्होंने देखे पाकिस्तान मूवमेंट में जब वो दिल्ली में थे, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब हम जाके उन ड्रीम्स को रियलाइज करेंगे, तो वो आ गए। बहुत उनको वक्त नहीं मिला इकट्ठे, बिकॉज वो बहुत जल्दी चले गए। मुकम्मल कहानी आप देख सकेंगे कल शाम व्यू 360 में। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। अमेरिका की स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए चीन न सिर्फ बहुत बड़ी मार्केट है बल्कि सरमाए का एक अहम जरिया भी। हाल ही में अमेरिका की नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन या NBA के एक आला ओहदेदार ने हांगकांग के मुजाहिरीन के हक में ट्वीट की तो चीन ने नाराजगी का इजहार करते हुए NBA के मैचेस की टीवी पर नुमाइश रोक दी। अमेरिकी एहलकार ने ट्वीट तो फौरन डिलीट कर दी, लेकिन चीनी कंपनियों ने NBA के साथ कारोबारी ताल्लुकात भी मुअत्तल कर दिए। NBA की कोशिश है कि हालात मामूल पे आ जाएं। अब जो लोग चीन की सियासत से वाकिफ हैं उनके लिए तो ये वाकया हैरान कुन नहीं, लेकिन इससे ये भी जाहिर होता है कि अमेरिकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे अब चीन का कितना असर और रसूख है। तफसीलात आज की इस रिपोर्ट में। चीन में NBA के बैनर्स हटा दिए गए हैं और चीनी स्पॉन्सर्स ने NBA के साथ अपने ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं। ये तनाज़ा सोशल मीडिया से उस वक्त शुरू हुआ जब NBA की टीम ह्यूस्टन रॉकेट्स के जनरल मैनेजर ने हांगकांग में जमहूरियत के हक में जारी मुहिम की हिमायत का इजहार किया। ह्यूस्टन रॉकेट्स ने सूरत-ए-हाल संभालने की कोशिश की। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होने के बायस चीन बहुत बड़ी इक्तिसादी कुव्वत है और कंपनीज को ख्याल रखना पड़ता है कि वो कहाँ किस हद तक रहना चाहती हैं। रॉकेट्स के जनरल मैनेजर ने सोशल मीडिया पर यह कहकर माफी मांगी कि उनके ट्वीट का मकसद चीन में NBA फैंस का दिल दुखाना नहीं था। दूसरी जानिब NBA ने जनरल मैनेजर की आज़ादी राय के हक की हिमायत की। NBA की इक़्तिदार हमेशा से आज़ादी इजहार की हमायत करती आई हैं, तो इस केस में इजहार राय का वही हक हमारा हिस्सा होने के नाते ह्यूस्टन रॉकेट्स के जनरल मैनेजर डैरन मोरे को भी हासिल है। बावजूद इसके NBA और हॉलीवुड तवाज़ुन रखने की कोशिश करते हैं और कुछ के ख्याल में अपनी फिल्म्स में चीन को मुस्बत रंग में पेश करने की गर्ज से हॉलीवुड मौज़ूआत के इंतखाब में और कुछ टॉपिक्स से इज्तनाब करने में मोहतात रहा है। सबसे वाज़ेह हमेशा से 3 मौज़ूआत यानी तिब्बत, ताइवान 1979 का तियानमन स्क्वायर रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ जो चीन की हकमियत से मुतालिक मामलात के बारे में हो वो चीन के मरकजी मफादात में देखी जाती है, जैसे साउथ चाइना सी हाकमियत का मामला है। लेकिन अब ज्यादा लोगों का कहना है कि चीन वुसअत हासिल कर रहा है और जो चीन पसंद नहीं करता वो नहीं करना चाहिए। यकीनन आप अपने ग्राहकों को नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन चीनी ख्यालात, चीन की हुकूमत के नजरियात जो वहाँ के लोग रखते हैं, तो अगर वो आपको बोलने का तरीका वाजे करने लगे तो ये परेशानी का सबब है। साउथ पार्क शो के बनाने वालों ने अपना एक पूरा शो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की चीन की खुशनुदी के लिए सेल्फ सेंसरशिप के लिए वक्फ किया। कट बच्चों, इसके आज़ाद मुल्क होने के बारे में कुछ ना कहो। देखिए, ये लोग चीन से यहाँ आए हैं ताकि हमें अपने मायार कायम करने में मदद दे सके। बीजिंग ने इसके रद्द अमल में इस शो को चीन में बैन कर दिया। चाहे साउथ पार्क हो या NBA, चीन का रद्द अमल गैर इरादी नताइज का सबब बन रहा है। इसकी वजह से चीन का इमेज दुनिया भर में खराब हो रहा है और अपनी जानिब मुतवज्जो कर रहा है। ज्यादा लोगों को हांगकांग के बारे में पता नहीं और इस पर इतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन NBA के साथ जुड़ने के बाद ये उसका हिस्सा बन गया और अब आप मुतवज्जो होते हैं। माहिरीन कहते हैं कि चीन दाखिली तौर पर लोगों तक पहुंचने वाले पैगामात को कंट्रोल करना चाहता है और जानता है कि जो कुछ मुल्क से बाहर कहा जा रहा है वो बिल आखिर इसके शहरियों तक भी पहुंच सकता है।
الزبتھ لی کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔ اور اب چلتے ہیں پشاور، جہاں وی ایکٹ کے نام سے ایک تھیٹر گروپ شعور و آگاہی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے ہاتھ ہے ایک نوجوان کا۔ خائستہ رحمان خیبر پختونخوا میں تھیٹر کے ذریعے لوگوں تک مثبت پیغامات لے کے جاتے ہیں، جسے ہر عمر کے افراد ہی پسند کر رہے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں پشاور سے عمر فاروق۔ خیستہ رحمان ایک صحافی اور تھیٹر اداکار ہیں۔ وہ آرٹ کے ذریعے نوجوانوں کے معاشرتی رویوں میں تبدیلی اور امن لانا چاہتے ہیں۔ 2014 سے وہ وی ایکٹ کے نام سے ایک غیر منافع بخش تھیٹر چلا رہے ہیں، جو مختلف تعلیمی اداروں میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مذہبی ہم آہنگی سب سے پہلے ضروری بات ہے۔ اسی طرح سے وہ تمام طالب علم جو مدرسے میں پڑھتے ہیں اور وہ طالب علم جو اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کے درمیان رابطہ قائم کرنا، تاکہ ہم مستقبل کے لیے فعال شہری اور امن والے شہری بنا سکیں۔ وی ایکٹ کے خاکوں کے ذریعے خائستہ چھوٹے چھوٹے پیغامات بچوں کے ذہنوں پر نقش کر رہے ہیں۔ مجھے بہت اچھی لگی اور ہاں یہ پہلی دفعہ ہوئی ہے، اس طرح ہم نے پہلے نہیں دیکھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں چار صوبہ اکٹھے ہو کر رہنا چاہیے، اتفاق سے رہنا چاہیے۔ خیستہ رحمان کہتے ہیں کہ اگرچہ ٹیلی ویژن کے مقابلے میں تھیٹر محدود لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اثرات حاضرین پر دیر پا ہوتے ہیں۔ اگر ہم ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، بچے وہاں سے سیکھتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے کردار کو براہ راست اپنے سامنے دیکھیں گے اور وہاں پر وہ دیکھیں گے کہ ہاتھ دھو رہا ہے میرا پسندیدہ کریکٹر، میرا پسندیدہ کردار پودے لگا رہا ہے، میرا پسندیدہ کردار کتاب پڑھ رہا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس کو نہ صرف سیکھے گا بلکہ اڈاپٹ کرے گا، اپنی لائف میں اس کو عملی جامہ پہنائے گا۔ بچے کتابوں میں چیزیں پڑھتے ہیں وہ سبق کے طور پر، اور وہ صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نے اس میں ایگزام دینا ہے۔ جب اس کو پریکٹیکل سکھایا جائے تو بہت وقت مدتوں تک اور بہت وقت تک ان کو ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ تو بچوں کو پریکٹیکل کرنے سے اور تھیٹر میں دیکھنے سے اور چیزیں یہ دیکھنے سے ان کو بہت زیادہ سبق مل جاتا ہے اور وہ پریکٹیکل اس پر عمل کرنا شروع کر جاتا ہے۔ خیستہ رحمان کی ٹیم اب تک 100 سے زائد تھیٹر پرفارمنس کر چکی ہے، جبکہ اب کئی ایونٹس میں انہیں پرفارم کرنے کی باقاعدہ دعوت دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے خاصے پر امید ہے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔ ذہنی دباؤ کے اس دور میں ہنسنا مسکرانا بہت ضروری ہے، اور اگر آپ کو ہنسی مشکل سے آتی ہے تو پھر چلیے اٹلی کے کلاؤن فیسٹیول میں۔ چہرے پہ سرخ ناک ٹکائے جوکروں کا روپ دھارے بہت سے مختلف ملکوں کے فنکار کئی تقریبات میں بچوں اور بڑوں کو ہنساتے ہیں۔ ایک ہفتے تک جاری رہنے والے اس میلے میں دنیا کے مختلف ملکوں سے 46 آرٹسٹ نے اس سال اپنے فن کا مظاہرہ کیا، اور اسے دیکھنے کے لیے 20,000 سے زیادہ افراد میلے میں شریک ہوئے۔ یہ سالانہ میلہ پچھلے 13 سالوں سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہنسی سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، آپ کا مذہب کوئی بھی ہو، آپ کا تعلق دنیا کے کسی بھی حصے سے ہو، ہنسی دنیا کو متحد کرتی ہے۔ میں انسانیت کے لیے کام کرنے والی جوکر ہوں۔ میں جنگ اور تنازعات سے متاثرہ علاقوں اور پسماندہ کمیونٹیز میں جاتی ہوں۔ مسکراہٹ سے اچھا تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ، ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA، اور انسٹاگرام پہ آپ اردو ویو کو فالو کر سکتے ہیں بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر کے لیے۔ ہم اپنے انسٹاگرام پہ آپ کی کھینچی ہوئی بہترین تصاویر بھی پوسٹ کرتے ہیں، تو پھر اٹھائیے اپنا فون، لیجیے خوبصورت سی تصویر اور ہم سے شیئر کیجیے #UrduVOA کے ساتھ۔ سارے زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔